خدا کا کلام اپنے بھیجنے والے کی طرح اس کے ساتھ متصف ہے، یعنی خدا کا کلام اپنے متکلم جیسا ہے، جیسا خدا ہے ویسا ہی اس کا کلام بھی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ میں آپ سب ناظرین کی خدمت میں آپ کے اوقات، آپ کے ملک اور حدود کے مطابق آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ اور آپ کے عزیز و اقارب اور گرد و نواح کے لوگ سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج حسب سابق ہم پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ایک بہت زبردست عنوان ہم نے چنا ہے، گفتگو جستجو، یعنی ایسی گفتگو کی جائے، ایسے خیالات کا اظہار اپنے ناظرین کے ساتھ اور عامت الناس کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے، بغیر کسی رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے، کہ وہ گفتگو میں جستجو لینا شروع کر دیں، وہ ان کے اندر ایک خوبی پیدا ہو تاکہ وہ حالات کو پرکھتے ہوئے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج کے چونکہ اس عنوان میں گفتگو جستجو کے تحت ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، اکثر ایک فرسودہ خیال کو عام کیا جاتا ہے، اور وہ فرسودہ خیال ہے خدا کے کلام کتاب مقدس بائبل مقدس کے خلاف۔ کہا جاتا ہے کہ بائبل تو صرف سٹوریز کی بک ہے، یہ ایک قصے کہانیوں کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں تمام اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پروگرام کے جو ناظرین ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ اہل مسیح سے بھی ہیں، اہل اسلام سے بھی ہیں، اہل حنود سے بھی ہیں، یعنی ہندوؤں کی طرف سے بھی ہیں، اور سکھ بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہیں، اور دیگر اقوام کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک من گھڑت الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آج اپنے پروگرام کے وسیلے سے اور اس بہت ہی اچھے عنوان، اس بہت ہی اچھے ٹاپک گفتگو جستجو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں آغاز ہی میں کلام مقدس انجیل شریف کے نئے عہد نامہ کے حصہ میں سے کچھ آپ کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو ایک یقین کامل حاصل ہوگا کہ جو بھی ایسی بات کرتا ہے وہ محض اپنی بنی بنائی باتوں کو اور گھڑی گھڑائی باتوں کو لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت انجیل شریف کے نئے عہد نامے کا حصہ ہے، پطرس رسول کا دوسرا عام خط اور اس کا پہلا باب، اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کر کے اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ یہ کلام مقدس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ٹھہرتا ہے۔ تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ تو ایک طرف ہے لوگوں کی من گڑت باتیں اور ان کے خیالات اور ان کا فرسودہ ذہن، لیکن ایک طرف جو ہے کلام مقدس بائبل مقدس خود اپنی شہادت فراہم کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو قلم بند ہوا ہے، اس کے اندر جو کلام موجود ہے، وہ نبیوں کی معرفت حی القیوم خدا، زندہ خدا نے دیا ہے، اور اس کے اندر روشنی ہے جس کی تائید اور گواہی قرآن شریف کی سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر کئی جگہوں پر، کہ قرآن بجا طور پر بائبل مقدس کو فرقان کہتا ہے، نور کہتا ہے، امام کہتا ہے، رحمت کہتا ہے، اور بہت سارے القابات ہیں جو کہ
قرآن شریف جو ہے وہ بائبل مقدس کی شان میں دیتا ہے۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن بائبل مقدس کی آیات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ پطرس کے دوسرے عام خط میں سے پہلے باب کی 19ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ لیکن اگر میں بجا طور پر کہنا چاہوں اور آگے بڑھنا چاہوں تو میرا خیال یہ میرا حق ہے کہ ہم نے صرف کچھ باتیں سنی ہیں، عملاً کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہمارے ذہن میں ایک شک بیٹھ جاتا ہے، ایک بات بیٹھ جاتی ہے، ہاں فلاں نے یہ کہا تھا۔ اور یاد رکھیے ایون پیغمبر اسلام کا بھی قول ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے والا سب سے زیادہ جھوٹا تو وہ شخص ہے کہ جو تحقیق نہیں کرتا ہے، ریسرچ نہیں کرتا ہے۔ تو پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کوشش یہ ہے، ہماری سعی یہ ہے کہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، انہیں مدعو کیا جائے کہ آئیے آپ دیکھیں، حقائق میں سے ہو کر گزریں، سنی سنائی باتوں کے اوپر کان نہ لگائیں۔ لیکن آج چونکہ عنوان ہے گفتگو جستجو، اس کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر بائبل مقدس کے بارے میں یہ کہا جائے گا تو قرآن شریف کا کبھی آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ قرآن شریف کے اندر لکھا کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیات جو ہیں وہ اپنے بارے میں کیا بیان کرتی ہیں؟ تو میں حوالہ جات بھی شیئر کروں گا، لیکن خلاصے کے طور پہ بیان کروں کہ قرآن شریف کے اندر محکم آیات بھی موجود ہیں جن کے اندر بالکل صاف احکامات موجود ہیں، اور متشابہات آیات بھی موجود ہیں جن کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی، جن کے اندر شبہ سا لگتا ہے، جن کے اندر حالات کا، واقعات کا پورا پتہ نہیں چلتا، یا صحیح طور سے ہم تعین نہیں کر سکتے چیزوں کا۔ اور پھر قرآن شریف کے اندر آپ کو پتہ ہے مثالیں بھی ہیں، امثال بھی ہیں، تماثیل بھی ہیں۔ اور پھر قرآن شریف کے اندر اگر آپ نے کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو، اگر صرف ایمان ہے کہ صرف قرآن شریف میری کتاب ہے اور پڑھنا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر بتاؤں کہ سٹوریز بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس عنوان کے تحت اپنے پروگرام میں جو لے کر ہم پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں، گفتگو جستجو، آپ کے لیے بہت ساری مفید باتیں سننے کو آپ کو ملیں گی۔ لیکن آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سٹوریز بھی ہیں، قصے بھی ہیں، اور کسی کو ہم کہانی بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ جب آپ بائبل مقدس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو بڑے کھلے دل کے ساتھ کہہ دیں یہ تو ایک قصے کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن اگر یہی الفاظ اگر آپ ناقد بن رہے ہیں بائبل کے، اور الٹیمیٹلی بائبل سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، میرا کردار تو آپ کو آگے بلانا ہے کہ آئیے دیکھیے، پڑھیے، سنیے، اور پھر جستجو میں آگے بڑھتے چلیے جائے تاکہ حق آپ کو مل جائے۔ لیکن یاد رکھیے جو بائبل مقدس سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ یہ الفاظ قرآن شریف کے بارے میں کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوگا۔ لیکن ہنگامہ نہیں کرنا ہے، آئیے تھوڑا سا سنیں قرآن شریف اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ اس کے اندر کس طرح کی آیات موجود ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے پر تنقید اور تنقید سے بڑھ کر جنگ و جدل کی طرف جاتے ہیں، لڑائی اور ہنگامے کی طرف اور فتویٰ بازی کی طرف جاتے ہیں، جو کہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے جب تک ہم باتوں کو پڑھ نہیں لیتے۔ اس وقت قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے، اور قرآن شریف کی ایک سورہ ہے سورہ الزمر، اور آیت نمبر ہے 27، آیت نمبر 27 ہے، اور سورہ کا نمبر جو ہے وہ 39 ہے، سورہ الزمر۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ میں ترجمہ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ من کل مثل لعلہم یتذکرون، کہ ہم نے تو قرآن میں مثالیں بھی بیان کی ہیں، قرآن کے اندر مثالیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جس نے قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کیا، وہ کہتے نہیں جی مثالیں تو صرف بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، قصص یعنی سٹوریز جو ہیں، یہ قصہ کی جمع ہے، وہ تو صرف جی بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، اور یہ محض مثالوں کی اور قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔
تو میں اپنے ناظرین سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ آیت میں نے کوٹ کی ہے سورہ الزمر کی 39 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 27 ورس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر مثالیں موجود ہیں، اور تاکہ کیا کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر یاد رکھیے ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم باتوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف خود کہتا ہے کہ میرے اندر مثالیں بھی موجود ہیں تاکہ تم نصیحت کو پکڑو یا نصیحت حاصل کرو۔ پھر سورہ ابراہیم ہے قرآن شریف کی 14ویں سورہ ہے، اور اس کی 25ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 14ویں سورہ ہے قرآن کی، تاکہ تھوڑا سا ہمارا جو مضمون ہے وہ سمجھنے میں آسان بھی ہو جائے، اور اس ذہنی بیماری کا علاج بھی ہو جائے جو خدا کے کلام کے خلاف ابلیس ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں فضل بخشا ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہم نے ایک اچھا عنوان شروع کیا ہے، گفتگو جستجو۔ یعنی جب ناظرین اکرام میری گفتگو کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو ان کے اندر جستجو پیدا ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں اس 14ویں سورہ قرآن کی سورہ ابراہیم ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوہ دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو یہ جو ہے وہ قرآن شریف کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ جو ہے وہ 24ویں آیت نہیں پڑھی تو وہ میں کانٹیکسٹ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ یعنی پاک بات جو ہے اس کو کس کے ذریعے؟ مثال کے ذریعے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضور سید المسیح نے بھی اپنی اناجیل شریف کے اندر کئی تماثیل بیان کی ہیں۔ بیج بونے والے کی مثال دی ہے آپ نے، پھر بھیڑوں کی مثال دی ہے، اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ تو قرآن شریف کی اس سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت اور کلیئر کرتی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی مثلاً کالماتن طیباتن، یعنی پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو، یعنی جڑ زمین میں لگی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوہ دیتا ہو۔ خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب آپ ناظرین اکرام ضرور غور کیجئے کہ خدا بھی مثالیں بیان کرتا ہے، تو مثال دینا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ناقد یہ کہے گا، یا جو لوگوں کی صرف باتیں سنتا ہے، تقاریر کو سنتا ہے، ویڈیو کو دیکھ لیا، کسی کا کتابچہ پڑھ لیا اور فوری اپنے دل کو گمراہ سمجھ بیٹھے، وہ انتہائی نامناسب بات ہے، وہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ مثال بیان کر رہا ہے، پاک باتوں کی مثال درخت کے ساتھ دے کر وہ بیان کر رہا ہے کہ خدا کا کلام کیسا ہے۔ تو یہ صرف تماثیل جناب حضور المسیح خداوند یسوع مسیح نے، جناب حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح نے بیان نہیں کی ہیں، جیسس کرائسٹ نے بیان نہیں کی ہیں، بلکہ اللہ بھی اپنے مثالوں کے ذریعے اپنے کلام کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر مثال دینا، تمثیل کے ذریعے بات کرنا بے فائدہ نہیں، بلکہ لکھا لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، لوگوں کو کچھ پتہ چلے، لوگ کچھ پا لیں۔ اور پھر یہاں یہی لکھا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، اگر مثالوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے تو پھر نصیحت کیسے مل سکتی ہے؟ اور پھر کس طرح سے یاد رکھیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ خدا کی بات کو سمجھا جائے، خدا کے کلام کی توہین نہ کی جائے، بلکہ خدا کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو 2 حوالہ جات میں نے عرض کیے ہیں کہ قرآن شریف از خود اس بات کا دائی ہے اور بیان کر رہا ہے کہ مثال جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ لکھا اللہ بھی مثال بیان کرتا ہے، اللہ بھی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ تو اگر احکم الحاکمین ہے، کل شیء قدیر ہے، اس کو تو مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے چند اذہان کا، اسکول آف تھاٹ کا، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، اور صرف ایک رخ کی بات کسی سے سنی سنائی، اور ہم بھی باتوں کو چیک نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، بلکہ ہم کسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو 2 باتیں میں نے عرض کر دیں کہ قرآن میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، جن کے ذریعے صاف احکامات ہیں وہ بھی، اور جن سے صحیح باتوں کا پتہ نہیں چلتا وہ بھی موجود ہیں۔ اور پھر میں یہاں تک پہنچا ہوں گفتگو جستجو کے عنوان کے تحت کہ یہ گفتگو آپ کے اندر تجسس پیدا کرے، جستجو پیدا کرے، جاننے کی صلاحیت کو اور اجاگر کرے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے اندر مثالیں بھی موجود ہیں، اور یہ مثالیں کس لیے ہیں؟ کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر سٹوریز بھی موجود ہیں، اور یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ صرف بائبل مقدس کے بارے میں کسی مذہب اور عقیدے کی مخالفت میں حق کو چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ہے ہی نہیں، بلکہ بڑا گناہ ہے اور جہالت ہے پرلے درجے کی اور بڑے درجے کی، کہ ہم چیزوں کو دیکھیں نہیں بلکہ ہم سب ویسے ہی باتوں کو بیان کر دیں۔ تو یہاں پر میرے پاس ابھی جو سورت ہے وہ ہے سورہ النساء، 4تھی سورہ آف دا قرآن ہے، یعنی یہ 4تھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ بھی سننے کے لائق ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بیان ہوا ہے۔ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 165 ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ جو تھے وہ تو خدا سے انہوں نے باتیں بھی کی ہیں۔ اب جو لفظ آیا ہے اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات، ان کے لیے جو لفظ آیا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، کہ ہم نے، اور وہ پیغمبر ہیں جن کے ہم نے قصے آپ سے بیان کیے ہیں جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہم نے تم سے بیان نہیں کیے ہیں، جن کے حالات تم نہیں جانتے ہو۔ تو اب قرآن نے خود یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کے قصے موجود ہیں، ان کے پیغامات موجود ہیں، اور بہت سارے حالات کو آپ جانتے ہیں پیغمبروں کے، اور بہت سارے حالات کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ تو خدا سے باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، یہ بھی شرف ان کو حاصل ہے، لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے قَصَصْنَاهُمْ، اور پھر لفظ استعمال ہوا لم نقصصہم علیکا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات کو سن کر گمراہی کی طرف چلے جانا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ تحقیق کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کس سے لکھا گیا ہے، کہ قرآن شریف کی روح سے بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر اگر 164ویں آیت پڑھی جائے 164 اسی سورہ کی، تو وہاں پہ کیا لکھا تھا کہ یقینی طور پر ہمیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سے بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر 164ویں آیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیان پیشتر کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ تو گویا الفاظ کو گما پھرا کر استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیوں بیان کیے گئے؟ لکھا ہے کہ بہت سوں کے تو حالات بیان کر دیے گئے اور بہت سوں کے حالات بیان نہیں کیے گئے۔ اب اگر کوئی کسی کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو قرآن شریف نے اگلی راہ بھی بیان کی ہے کہ تم کیا کرو، اگر تمہیں کوئی متشابہات آیت ہیں جن میں صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا ہے، یا بہت سے حالات کی تمہیں جو ہے وہ ادراک اور فہم حاصل نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ چل رہا ہے، تو قرآن شریف نے ایک راہ بتائی ہے، وہ سورہ یونس ہے
10ویں سورہ ہے قرآن کی اور اس کی 94 ورس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو، کوئی محکم آیت ہے، کوئی متشابہ آیت ہے، کوئی مثال ہے، کوئی قصہ ہے جس کا مکمل پتہ نہیں چل رہا، اور جیسے ہم نے سورہ نساء کی 164 میں دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے پیغمبروں کے قصص تم سے بیان کیے گئے اور بہت ساروں کے نہیں بیان کیے گئے، اگر ایسی صورتحال ہو تو قرآن شریف پھر کیا ہمیں راستہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے تو کن سے پوچھ لو؟ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو قرآن نے تو یہ بیان کیا، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کیوں ہے؟ کیا واقعتاً وہاں میں تفصیل مل جائے گی؟ کیا واقعتاً وہاں میں حالات کا صحیح علم مل جائے گا؟ پہلی کتابیں جو ہیں توریت شریف ہے، اناجیل شریف ہیں، زبور شریف ہیں، صحائف انبیاء جو ہیں، کیا ان کے اندر ہمیں سب کچھ مل جائے گا؟ یس، قرآن شریف نے یہ بات ناظرین کرام واضح طور پر کہی ہے، اور یہ سورہ الاعراف ہے، 7ویں سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کی 145ویں آیت کے اندر قرآن نے یہ کہا ہے، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں لکھی ہیں، جو اس میں درج ہیں، بہتر ہے پکڑے رہیں، اور میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی راستہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں چلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اب میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں اس بات پر کہ ہم کن آنکھوں سے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے، اور وہاں پہ سورہ نساء کی 164ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے بہت سارے رسولوں کے حالات تم سے بیان کیے ہیں اور بہت ساروں کے نہیں کیے ہیں، لیکن اب جب ہم نے حالات کا پتہ کرنا ہوگا تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو قرآن شریف نے سورہ یونس میں بیان کر دیا کہ اگر نہیں پتہ چل رہا تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے اتری ہوئی خدا کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ تمہیں سب بتا دیں گے اور ان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر سورہ الاعراف کی 145ویں آیت میں ابھی ہم نے سنا کہ توریت کی تختیوں میں جو ہے ہر قسم کی نصیحت ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے لکھ کر دے دی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اور ناظرین اکرام، اگلے ہفتوں کے اندر یقینی طور پر آپ ایک گائے کا قصہ سنیں گے، اور وہ گائے کا قصہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن اب میرا ایمان ہے کہ میری گفتگو آپ کو جستجو دے رہی ہے کہ واقعتاً یہ باتیں تو بڑی کارآمد ہیں، اور آپ سوچنا شروع کر دیں گے کیا گائے کا قصہ؟ گائے تو ایک جانور ہے، کاؤ ایک اینیمل ہے، کائنڈ آف کیٹل ہے، تو اس کے اندر موجود ہے؟ یس، موجود ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قصے اور کہانیاں تو بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، لیکن نہیں، اس لیے ہم نے مناظرہ نہیں کیا، مجادلہ نہیں کیا، لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا، بلکہ ہم نے پروگرام آپ کو دیا ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کہ آئیے ذرا کھلے دل کے ساتھ سامنا تو کریں حقائق کا نا۔ اپنے سرکل میں تو ہر بندہ چیمپئن ہوتا ہے، اور ایک یک طرفہ گفتگو کر دینا تو بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر ساری کی ساری گفتگو بائبل مقدس کے بارے میں کر دیجیے، میرے لیے اور بھی آسان ہے، کیونکہ مجھے دوسرے عنوان کو، دوسری سائٹ کو نہیں چھونا ہے۔ یا پھر ساری کی ساری گفتگو قرآن اور اسلام کی طرف کر دی جائے اور اپنا ڈنکا بجانے کی کوشش کی جائے، یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار یہ ہے کہ ہم باتوں کو عام کریں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو جستجو کا جو عنوان ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ایسی گفتگو آپ نے ناظرین اکرام کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہفتہ وار پروگرام کے اندر، جو آپ کے اندر جستجو پیدا کر دے۔ آپ پڑھیے تو صحیح پلیز، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے یہ سنا، یا جو اعتراض کرنے والے ہیں، یا جو جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تو میں نے تو آپ سے واضح طور پہ کہا ہے
کہ قرآن شریف میں گائے کا قصہ موجود ہے. چلو انسان کا اور بات ہے، پیغمبر کا اور بات ہے، اللہ کا قصہ اور بات ہے، لیکن ایک گائے کا قصہ موجود ہے. اور اس کے لیے پہلا جو ایویڈنس میں کیا دے رہا ہوں کہ قرآن کی جو دوسری سورہ ہے اس کا نام البقرہ ہے. اور 2 قسم کے بکرے ہوتے ہیں. ہماری اردو زبان یا پنجابی لوگوں کو انڈیا، پاکستان، پھر ایون نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، برما کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں ایک بکرا ہے، یعنی بکری کے لیے جو بکرا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ بکرا ہے. اور یہ جو بکرا ہے، سورہ جو دوسری سورہ ہے قرآن کی، یہ بھی البقرہ ہے، لیکن اس کا مطلب داکو ہے، گائے ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو قرآن کی دوسری سورہ ہے اس کا نام گائے ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ نے نہیں سنا ہوگا. اگر ہو تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے. لیکن یہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ 99.9 لوگوں نے یہ نہیں کبھی سنا ہوگا، بلکہ یہی سورہ البقرہ ہے، قرآن کی دوسری سورہ البقرہ ہے. لیکن اس کا ترجمہ آپ کو پیش نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کہ صرف آپ نے عربی کے اندر سورتوں کے نام لینے ہیں. تو آنے والے ہفتوں کے اندر آپ اور زبردست اور دلچسپ باتیں سنیں گے، اور ہماری گفتگو جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ہزاروں میل دور بیٹھ کر، وہ آپ کے اندر الہی جستجو پیدا کر دے گی، اور آپ کو وہ فہم اور ادراک ملے گا کہ آپ خدا کی ذات حق کا عرفان حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے. تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن نے ایک راستہ بتایا ہے جو کہ سورہ النساء کی 164ویں آیت میں تھا کہ پیغمبر ہم نے بہت سارے رسولوں کے حالات تجھے بیان کیے ہیں، بہت ساروں کے نہیں بیان کیے ہیں. اور پھر سورہ یونس اس کی 94 ورس میں بتایا گیا کہ اگر کچھ پتہ نہیں چلے ان لوگوں کے پاس چلے جو ان لوگوں سے پوچھو جو پہلے کی اتری کتابیں پڑھتے ہیں. اور پھر سورہ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا اس کی 145ویں آیت میں، کیونکہ توریت کی تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت ہے اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے جو خدا نے عطا کر دی ہے. تو جہاں بھی کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ پھر واپس آپ توریت شریف، انجیل شریف اور صحائف انبیاء، زبور شریف اور موسیٰ کی معرفت، انبیاء کی معرفت، جو کچھ خدا نے اور اپنے پاک کلام مجسم کلمات اللہ روح اللہ غلام یسوع مسیح کی معرفت جو کہا ہے، اس میں سے آپ کو ساری چیزوں کا حل موجود مل جائے گا، تفصیل مل جائے گا. آئیے دعا کریں. خدائے بزرگ و برتر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے پروگرام کے لیے، آج کی تیری سندر باتوں کے لیے. میرے ناظرین کرام کو بڑی برکت دے، ان کے دلوں اور دماغوں کو چھو، ان کی جائز ضروریات، حاجات اور دعاؤں کو پورا فرما. یہ دعا ہم کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کو خدا حافظ.